अस्सलाम वालेकुम हाय फ्रेंड्स, इट्स स्टीव अल्फीक और आप देख रहे हैं न्यूज़ सी बैठक। वज़ीर दाखिला मोहसिन रफ़ी साहब के बयान पर बहस जारी है और उन पर बड़ी तनकीद हो रही है। और मैं समझता ऐसे ऐसे बंदे भी तनकीद कर रहे हैं जिनका शायद उन्हें भी तवक्को ना थी। पीपल पार्टी वाले तनकीद कर रहे हैं, मुस्लिम लीग वाले तनकीद कर रहे हैं, पीटीआई वाले तनकीद कर रहे हैं। हत्ता कि सारा जो मीडिया है, जितने भी बड़े बड़े एंकर हैं, सारे तनकीद कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। कह रही है, ये कैसे कह सकते हैं जी नए इस्लामी यूनिट्स की जरूरत है, नए सूबों की जरूरत है। इनके पास क्या अख्तियार नहीं है, पूरा नहीं अख्तियार है, पूरी ताकत हासिल है। यानी कोई ऐसी चीज नहीं जिसकी वजह से रुकावट बनी हुई। फिर भी अगर कहते हैं कि ये मिसाइल हल नहीं हो सकते, इसके लिए कोई नए यूनिट बनाने की जरूरत है, नए सूबे बनाने की जरूरत है, तो फिर ये बहानेबाजी है और उसके अलावा कुछ नहीं है। और मोहसिन नबी के जो चाहने वाले जो हमायती हैं, जो बड़ी करीब तादाद है, बड़े कम लोग हैं, वो तवीलत पेश कर रहे हैं लेकिन वो नाकाम हो रहे हैं, वो लोग कायल नहीं कर पा रहे। ये वो बता नहीं पा रहे कि ये मोहसिन नबी साहब का मतलब क्या है, इनका क्या फायदा होगा। हालांकि इनके मोहसिन नबी के हक में जो ISPR की जो प्रेस ब्रीफिंग है वो आ गई है, लेकिन फिर भी कौम मुतफिक नहीं है। वो भी चाहती है कि ये तरीका गलत है, ये बिल्कुल रॉन्ग वे है, ये तरीका नहीं अपनाना चाहिए, कौम इस तरीके के बिल्कुल खिलाफ है। तो बात ये नहीं कि वो नबी साहब गलत कह रहे हैं, वाकई मुस्तैद है, वाकई कलमशार है, वाकई मसाले बढ़ रहे हैं और उनका हल भी नजर नहीं आ रहा। बयान क्या तक तो उनकी बातें ठीक है, लेकिन जो वो हल बयान कर रहे हैं वो गलत है। वो ढके छुपे वाले ये कहना चाहते हैं कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो, और जी आसिम लीग को सदर बना दो, और जी फरहान जनरल को जी वजीर खारजा बना दो, और जी फरहान जनरल को जी वजीर दाखिला बना दो, फलान जज को ये बना दो, फलान जो सियासी लीडर है उसको ये बना दो। कह तो ये चाहते थे कि चूंकि ये मावरा आइन है, मावरा कानून है, इसमें खुलकर क्या रहे। उठा के चुके लोग कहते जी इस्लामी यूनिट चेंज होना चाहिए, नए सूबे बनने चाहिए, और ये मुनाफिकाना रवैया है। इसकी वजह से कौम उनकी बात भी वजन नहीं समझती, उन्हें इससे खेल पास समझती। वो समझती कि जब इतनी आपके पास हथियार है, आप तो पहले कुछ भी नहीं थे, आप PCB के चेयरमैन थे और आप उनके सारे बड़े मामूल में मुदाखलत किया करते थे, आपके पास इतना अख्तियार था। फिर आज आप कहने को वजीर दाखिला है, जगह आपने वजीर खारजा के सारे कंट्रोल की संभाल के, वो तो वजीर खारजा दौर नहीं कर जितना आप कर रहे हैं। तो सारे वजीर खारजा नहीं है मीटिंग कर रहा, मुलाकात से कर रहा, जितनी आप कर रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा अख्तियार नहीं है जी, बड़ी मजबूरियां हैं जी, रुकावटें बड़ी हैं। क्या रुकावटें? कम से कम आपके लिए कोई रुकावट नहीं, आपके लिए रास्ते के लिए कोई भी रुकावट नहीं। आप तो वो काम कर रहे हैं जिसकी ना तो आपको आइन इजाजत देता है, ना कानून इजाजत देता है, फिर भी आप कर रहे हैं। यानी आपका ये मुनाफा ना रवैया है। आप रवैया ठीक करें, मिसाल खुद पे खुद हल हो जाएगा। आप ये जो जैदी सिस्टम बना रखा है, इसे तर्क करना पड़ेगा। अब मतलब आसम मीर साहब कहने को कुछ भी नहीं, ये आर्मी चीफ है, सिर्फ COD है, उनको लोग रोके के तैयार नहीं है। देखा ये हकीकत नहीं है कि मुल्क के सारे तुलों में वो मालिक हैं, सारे फैसले वही करते हैं, जो बड़ा कोर इशू वो वही डील करते हैं, उनके ऑर्डर चलते हैं, उनसे लोग मिलते हैं, उनका फैसला आखिरी फैसला होता है। और जो आपने डमी साहब प्राइम मिनिस्टर बना रखा है, जिसे आप चीफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं, उसकी क्या हैसियत है? वो तो बेचारे शायद सो भी नहीं पाता, वो तो अपनी मर्जी के मुताबिक 2 घंटे सो भी नहीं सकता। उसे यही डर था किसी को कॉल आ सकती है जी, वहां पहुंच जाओ, सारे काम छोड़ दो, वो भागा भाग जाता है, घर पहुंच जाता है। आप कहते हैं जी नई इंतजामी उनकी जरूरत है जी, ये सिस्टम सही नहीं है, रुकावटें पड़ी है जी, परेशानी बहुत है। आप कैसे कहते हैं? कोई रुकावट नहीं है। आपके जो नए कहते हैं इस्लामी यूनिट नए सूबे हैं, आप चाहते हैं जिस तरह ये जो चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, पुतुत्व से चल रहा है, आपको शायद मजा नहीं आता, आप उससे बेहतर चलाना चाहते हैं। आप चाहते हैं जो आपने डमी से प्राइम से बना रखा है, इसकी भी जरूरत ना पड़े। आप चाहते हैं कि आप महीने पर प्राइम से चेंज कर लें,
منی بند جی آپ جس پہ انگلی رکھ دی وہ پرائم منسٹر ہو گئی. باتیں ٹھیک ہے نا, طریقہ خراب کر لو. مجھے بتائیے جو آپ کا جو پریکٹس ہے, ویل پریکٹس ہے, اس کا آپ نے کیا فائدہ دیا؟ آپ کو کیا فائدہ ہو, ملک کو کیا فائدہ ہو؟ ملک تو رول گیا ہے, ہم پریشان ہیں اور آپ کے تجربے ختم نہیں ہو رہے. پہلے مشاورت ملک کا بیڑا کر کیا, پھر جو رہا سا کام ہے وہ سرکاری کے لیے سنبھالی. کیا لوگ بول کے آتا اور آپ کا 20 گھنٹے بجلی نہیں آ رہی, ڈرون روز برس رہے ہیں, جہاں مرضی خودکشی دھماکے ہو رہے ہیں, لوگوں کو گھروں سے نکلنا مشکل ہو گیا تھا. مشہور طور میں سرکار طور وہ تو بڑا معاشی تھا, اس میں لوگ استعمال کرتے ہیں. وہ آیا, لوگوں نے اس کی بات مانی, حالانکہ بےنتی کو لانے کی مقصد یہی تھا کہ وہ آئے, لوگوں سے ملاقات کریں, لوگ گھروں کو لوٹے ہیں. جو متحرک پر دھڑے ہیں, جو ٹیررسٹ ہے, ان کی بات یقین کر کے پیچھے ہٹ جائیں گے. وہ مشرف سے نفرت کرتے ہیں, مشرف کی ادارے سے نفرت کرتے ہیں. شاید وہ جمہوری لیڈرشپ کی بات مانے. دیکھو میاں, وہ محترمہ کو موقع نہیں ملا, وہ قتل کر دی گئی, اور زردار صاحب نے تو جیسے جان چڑا لی. زردار صاحب کہتے جی آپ جو مرضی کریں, میں بس تھپڑ لگا دوں گا, میں کوئی کام نہیں کرتا, آپ جو مرضی کریں, میں کچھ ہی کروں گا. پھر انہوں نے گیند فوج کی کوٹ میں پہن. وہ تو میاں نواز کو بھلا اسے مذاکرت نہیں کی ہے, ان کا کریڈٹ پہ بات جاتی ہے. کیونکہ ان کا امیج ایسا, لوگوں نے بات کی یقین کرتے ہیں, ان کو سنتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں, ان کی بات مانتے ہیں. پھر جو غیر ضروری متحرک تھے وہ سارے گھروں پہ چلے گئے, ملک پہ امن و امان ہو گیا, بجلی پوری ہوگی, پیسے کی ختم ہوگی, ڈرون بند ہو گئے. لیکن آپ کو صبر نہیں ہے. آپ نے جب تک میاں صاحب ایک دن صبر چین سے نہیں بیٹھے, اس کی ٹانگیں کاٹنے کے لیے, اس کے پر کتنے کے لیے, اس کے ہاتھ توڑنے کے لیے ہر وقت متحرک رہے. کبھی آپ کینیڈا سے کہ مولوی کو بلا رہے ہیں, وہ قرآن ہاتھ میں دے کر کہتا ہے کہ مجھے قرآن کی مارو اگر میں جھوٹا ہوں, مجھے فوج میں نہیں بلایا, میں نواز شریف کے خلاف نہیں آیا. پھر بکری صاحب کے وہ فوج کے کہنے پہ آیا تھا اور نواز شریف کرانے آیا تھا. پھر اپنے ڈونکی راجے کو سپورٹ کیا, اسے پھر اختیار پہ لا کے آپ نے چھوڑا. محسن نقوی صاحب آپ کی باتیں ٹھیک ہے, واقعات کرا, لیکن جو طریقہ تو ڈھونڈ رہے ہیں وہ غلط ہے. پی ٹی آئی میں عام فرق کیا ہے؟ یہ جوتیا ہے, جو چھوٹا ورکر ہے پی ٹی آئی, وہ کیا سوچتا ہے؟ اسے فوج کیوں بری لگتی ہے, اسے اسمبلی کیوں برا لگتا ہے؟ اس لیے کو جی وہ اس نے خان صاحب کو پکڑا ہوا, خان صاحب جیل میں. آج خان صاحب کو چھوڑتے ہیں, اسے دوبارہ پرائم منسٹر بناتے ہیں, اسمبلی ان کے لیے ہیرو بن جائے گا, فوج ان کے لیے جی نجات دہندہ بن جائے گی. لیکن یہ سوچ غلط ہے. تو فوج نے دیکھا نہیں ایک ڈونکی راج, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اسے قتل تنقید چلانے کی کوشش کی گئی, اس کی انگلی پکڑ کر, اسے پیسے دیے گئے, بندے دیے گئے, اسے اٹھنا بیٹھنا سکھایا گیا, لیکن نتیجہ زیرو, پرفارمنس زیرو. وہ تو ڈیفالٹ کرنے کے دھانے میں پہنچا ہوا تھا. باقی کہتے ہیں کہ مان لی موقع تک ہم پاکستان پہ جاتے ہیں خان صاحب کو, پھر ہم نے پاکستان پہ جا لیا. یہ پی ٹی آئی والے مسائل تو ہوتے ہیں, واقعی مسائل ہے پاکستان, غربت ہے, مہنگائی ہے, جہالت ہے, لیکن جو حل کو ڈھونڈتے ہیں محسن نقوی کی طرح, وہ غلط ہے. حل یہ نہیں کہ خان صاحب کو لایا جائے, فوج اس کو پھر لے کے پھر سپورٹ کرے, وہ پھر کچھ نہیں پڑھ کر پائیں گے, وہ پھر تماشے لگائیں گے, وہ پھر مراسیوں کی طرح روز بائک لے کے بیٹھ جائیں گے ٹی وی پہ, قوم سے کتاب, جیسے بالکل مراسیوں کی حکومت. پچھلے حکومت جتنے بھی تھے, سال میں 2-3 سال میں ایک کتاب کرتے قوم سے, جب واقعی ضرورت ہوتی. اور یہ ٹونکی راج روز قوم سے کتاب کر, اب کہتے ہیں اسے لے آؤ, یہ سوال لے گا, کیا سوال گے؟ یہ سوچ بدلنی پڑے گی. اور سرپی صاحب آپ کا طریقہ غلط ہے, آپ کو پی ٹی آئی والا طریقہ ہے وہ غلط ہے, وہ نہیں چلے گا. آپ واقعی میں غلط ہے تو پھر مسئلے کی جڑ تک پہنچے. جڑ تو یہ کہ آپ کا ادارہ, آپ کا اسمبلی کا ادارہ, وہ چاہتا کہ یہاں ایک جے ڈی پی پارنا مارے ہماری مرضی کے خلاف, ایک فیصلہ بھی اس کی مرضی کے خلاف نہ ہو. یہ سب جڑ ہے, اس کو ختم کرنا پڑے.
ہاں جی، نواز برا ہے یا آصف زرداری برا ہے یا عمران خان برا ہے، آپ کون پر چھوڑ دیں؟ آپ جو پری پول ریگنگ کرتے ہیں وہ چھوڑ دیں. مجھے تو اگر میرٹ پہ الیکشن ہوتے ہیں تو کیا خان صاحب کو ووٹ ملنا چاہیے؟ میرٹ تو کارگل کی ہوتا ہے. آپ ان کے 3.5 سال کی کارگل دیکھیں کہ ہمیں ووٹ ملنا چاہیے. ملک ڈیفالٹ کر گیا، وہ لوگ جوتے لے کے پیچھے پڑے ہوئے، سارے الیکشن وہ ہارتا ہے، ضمنی الیکشن لڑ رہا ہے، اس کے وزرا چھپ رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے، اور آپ نے اسے ہیرو بنا دیا. آپ نے ججوں کو فون کیا کہ اسے پکڑنا نہیں، جج کہہ رہے ہیں جی اسے رانگ مارچ کرنے دو، توڑ پھوڑ کرتا کرنے دو، کچھ نہیں ہوگا، درد جاتا ہے جلانے دو، کچھ نہیں ہوتا، ہم گارنٹی دیتے ہیں. پھر وہ گارنٹی کے باوجود توڑ پھوڑ کرتا کہ جج کہتے ہو سکتا ہے ہمارا میسج نہ پہنچاؤ. اتنا نے سپورٹ کیا، ہیرو بنا دیا، انٹچیبل بنا دیا، کیسے سے بولنا پڑتے بولی پالی کیوں میں وہ تو چاہ تک نہیں پہنچ پاتی، اس لیے شعور ہی نہیں ہے، اتنے علم نہیں ہے. آپ نے جائز سپورٹ کر کے تو ہیرو بنا دیا. اب ہیرو بنا رہے آپ. جیل میں کس کو 7 کمروں کے بیرک ملتا ہے؟ کس کو جم میں مشین ملتی ہے؟ کس کو جیسے کی کہانی ملتی ہے؟ کس کو ڈرائی فروٹ ملتی ہے؟ کس کو کافی ملتی ہے؟ کیا بھٹو کو ملتی ہے؟ نواز شریف کو ملی تھی؟ کہتے ہیں یہ پرائم منسٹر کو یہ حق پہنچتا ہے. کیا شاہد خان بس پرائم منسٹر نہیں تھا؟ کیا جو یوسف کے گھر میں پرائم منسٹر نہیں تھا؟ کیا اس کو اتنی سہولتیں ملی تھی؟ یہ سوچنا پڑے گا. آپ تماشے لگاتے، آپ ایک ایگریمنٹ کرنا پڑے گا، فوج تو سے ایک ایگریمنٹ آنا پڑے گا، ایک بین الفی جاری ہو، اسمبلی سائن کرے، ساری کورٹ کمانڈر سائن کریں. کیا کے بعد ہم سیاست میں نہیں آئیں گے، اور اس پر پیرا بھی دیں، اس پر عمل بھی کریں. اب ہم کو آزاد چھوڑ دیں، مت اپنی پر ریگن کریں، مت پلاننگ کریں، مت فون کریں سیاست دانوں کو، مت میڈیا پر ڈانگ سوٹا لٹکائیں، مت ججوں کو بلیک میل کریں. سب کچھ ٹھیک ہو جائے، یہی سیاست ٹھیک ہو جائے گی. پہلے الیکشن شاید کو غلط فیصلہ کر دیں، جس کو مرضی لے آئے، اگلا الیکشن غلط فیصلہ نہیں ہوگا، تھوڑا بہتر فیصلہ ہوگا. اور پھر جو تیسرا فیصلہ ہوگا آپ کی مداخلت کے بغیر، وہ 100% صحیح ہوگا. پھر سالے کیا دیتا ہے، ایماندار لوگ آئیں گے، محنتی لوگ آئیں گے، پلاننگ کرنے والے، مخلص، کمیٹڈ، پھر واقعہ مسائل حل ہو. اور یہی طریقہ صحیح. یہ آپ کا طریقہ کہ مجھے پرائم منسٹر بنا دو، اسمبلی کو صدر بنا دو، اس کو وزیر داخلہ بنا دو، اس کو وزیر خارجہ بنا دو، یہ بھونڈا طریقہ ہے. یہ پہلے آپ چلاتے رہے، پہلے نہیں چلا، آندھا نہیں چلے. طریقہ وہی، آپ سائڈ ہو جائیں، عوام کو آزاد چھوڑ دیں، وہ جو چاہے فیصلہ کریں، انہیں مت بلیک میل کریں، انہیں مت ڈیل کریں، مت قائل کریں، مت انہیں ورگ لائیں. ایک دفعہ غلطی کرے گی، 2 دفعہ کرے گی، ایسا تو صحیح فیصلہ کرنا شروع کر دے گی. یہی حل ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ.